بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ حکومت کو، موجودہ نظام کو ایک اور عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج سینٹ میں الیکشن ہوئے اور تحریک انصاف کے خرم ذیشان کامیاب ہو گئے۔ نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 91 ووٹ ان کو ملے ہیں، 91۔ اور ان کے مقابلے پر جو صاحب تھے، کہا گیا تھا بڑا ان کے پاس پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، ان کو 45 ووٹ مل سکے۔ اب اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خفیہ رائے شماری تھی، یعنی لوگ اگر ادھر سے ادھر ہونا چاہتے تو نسبتاً آسان تھا، پیسہ لے لیتے، اپنے لیے آسانیاں لے لیتے، ایم پی ایس کے لیے بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پھر کہا گیا کہ جی 20 تو کم از کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیان حلفی دیے ہوئے ہیں، یہ سب باتیں آئیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ 91 ووٹ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی ایک کارکن بھی نہیں ٹوٹا، ایک رہنما بھی نہیں ٹوٹا، ایک ایم پی اے بھی نہیں ٹوٹا، اور سینٹ میں تمام کے تمام تحریک انصاف کے ووٹ اسی خرم ذیشان کو ملے ہیں، جسے ایک قیدی نے نامزد کیا جو 2 سال سے زیادہ کیسز کا سامنا کر رہا ہے، 2 سال سے زیادہ جیل کاٹ چکا ہے، 200 سے 300 کے درمیان اس کے اوپر مقدمات ہیں۔ اس نے کہا تو دیکھیے ساری جماعت میں کیا ڈسپلن نظر آ رہا ہے۔ ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے کہ ساری جماعت کو آپ ادھر ادھر کر دیں، لوگوں کو توڑ دیں، گرفتار کر لیں، لاپتہ کریں، ادھر ادھر کر دیں، پھر بھی لوگ کس کے ساتھ ہیں، عوام کس کے ساتھ ہیں، ووٹر کس کے ساتھ ہے، وہ اسی کی سن رہا ہے۔ ایسا کسی جماعت میں نہیں دیکھا گیا کہ وہ جماعت ہی ختم ہو جاتی تھی، کہیں نہیں رہتی تھی، کوئی فارورڈ بلاک ایسے سے بن جاتے تھے کہ جی وہ لیڈر قید ہے یا باہر چلا گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا۔ پھر 10 سال کے بعد ریوائول ہوتا تھا۔ یہاں جماعت ہے، ڈٹی ہوئی ہے، مصیبتوں کے باوجود، امتحانات کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، ووٹر بھی، سپورٹر بھی، کارکن بھی، کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ پھر یہاں پر ٹاؤٹ سامنے آ جاتے، کہتے ہیں جی ابھی تو اور سختیاں ہوں گی، لیکن لوگ چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ خرم ذیشان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ ایک دفعہ ان کو اغوا کرنے کی بھی کوشش ہوئی تھی، شاید جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے یا کچھ اس قسم کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی آیا۔ دوسری خبر، ایک تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہیں سے جو احکامات آ رہے ہیں کپتان کے ڈیالہ میں بیٹھے ہوئے، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور ایسا زبردست ہو رہا ہے کہ ایک بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا ووٹ۔ یہ بڑا حیران کن ہے۔ موجودہ نظام کو ایک اور شکست اس طرح سے ہوئی ہے۔ اور پہلے بھی کہا گیا، ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی کر لیا جائے، سہیل آفریدی نہیں وزیر اعلیٰ بن سکتا۔ وہاں بھی شکست ہوئی، سہیل آفریدی بھی وزیر اعلیٰ بنا اور ووٹ بھی نہیں ٹوٹے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنا۔ پھر اس سے پہلے چلے جائیں کہ جی علی گنڈا پور تو دے گا ہی نہیں استعفیٰ، یا کچھ گڑبڑ کرے گا، ادھر ہو جائے گا وہ ادھر ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا، سارے اکٹھے رہے۔ اب خرم ذیشان نے سینیٹر منتخب ہوتے ہی پہلی بات کیا کی ہے؟ ہمارا پہلا ہدف عمران خان کی رہائی ہے، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ یہ بات انہوں نے صاف کہہ دی ہے۔ تو جو آ رہا ہے وہ سہیل آفریدی والی لائن میں ہی لگ رہا ہے کہ جی رہائی، پہلی بات یہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے۔ ہدف عمران خان کی رہائی ہے، جب تک یہ پہلا ہدف، ہمارا پہلا ہدف عمران خان کی رہائی ہے۔ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے پاکستان میں نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ لیں جی، نہ سیاسی نہ معاشی استحکام۔ اس کے علاوہ جی سہیل آفریدی پھر گئے اور ملنے کی کوشش کی اپنے کپتان سے، پھر نہیں ملنے دیا گیا، اور وہاں جا کر پوچھتے رہے کہ آئین اور قانون کے تحت آپ ہمیں روک رہے ہیں۔ وہاں پولیس والا بھی امبیرس ہو رہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، 4-5 کروڑوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ان کا سٹاف آفیسر بھی جو ایس پی رینک کا ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو وہ پولیس والا بھی پریشان تھا۔ لیکن یہاں پر یہی ہو رہا ہے۔ یہاں پر کیا کیا آپ کو سنائیں؟ ابھی ایک خبر آئی راولپنڈی سے، یہ جیو پر چلی ہے کہ ایک سبزی والا، سبزی فروش، اس پر مقدمہ ہو گیا ہے اور اس پر ایف آئی آر دے دی گئی ہے کہ یہ گاؤں میں جا کر یہ سبزیاں بیچ رہا تھا اسپیکر پر۔ اب مجھے بتائیے، وہ اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے گیا ہے، کسی کو آواز پہنچ جائے تاکہ کوئی سبزی لینے آ جائے۔ یہاں آپ دیکھیے روزگار کے مواقع ختم کیے جا رہے ہیں، جتنی فورسز بنائی جا رہی ہیں نا اس میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے حال ہی میں ایک انڈسٹریلسٹ ملے، انہوں نے کہا کہ جی کبھی اس طرح کا نہیں دور آیا، ہر محکمہ ایسے ہے جیسے وہ چاہتا ہے کہ بند ہی ہو جائے انڈسٹری، آ کر کبھی جرمانے کر رہے ہیں، کبھی جی پانی کھڑا ہے ابھی 6 گھنٹے نہیں ہوئے، ہم کیسے اس کو ختم کریں۔ جو حکومت کے کام ہیں، ریاست کام میں ہمارے اوپر ڈالے ہوئے ہیں کہ جی ڈینگی پھیل رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس پر جرمانہ دے دیا، ایف آئی آر کاٹ دیجیے، تو ہم کدھر جائیں؟
اور پانی کے بل اس طرح کے بھیجے جا رہے ہیں. ایک عجیب و غریب, یعنی نقصان جس طرح ہو رہا ہے آپ نے دیکھا نہیں. اربوں روپیہ, 47 ارب روپیہ صرف لیسکو میں پکڑا گیا اوور بلنگ کا, اور 2.5 کروڑ جرمانہ کر کے جناب چھوٹ جاؤ. یہ حال ہے. اسی طرح ہر محکمے میں ہے. یہاں سبزی فروش پر مقدمہ ہو گیا, FIR ہوگی غریب آدمی پر, پکڑ لو جی اس کو لے جاؤ. ہم سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے تمام آئینی قانونی راستے اختیار کر کے دیکھ لیے, لیکن عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس سوچ میں پڑ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم وہ سوچ رہے ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا, حکومت سے بات کر لی, عدالت میں گئے کہ جی ملاقات کروا دیں, نہیں کروائی جا رہی. اچھا ایک اور خوشخبری میں بھول نہ جاؤں, گجرات میں جتنے 9 مئی کے کیسز تھے سب لوگ بری ہو گئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے, سارے کیسز میں سب لوگ بری ہو گئے ہیں. اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں تو 9 مئی کی کیسز ویسے ہی ختم کر دیے گئے تھے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جس طرح منتخب ہوئے اس میں تو چلو سامنے ووٹ ڈالنا تھا, 20 لوگ ادھر ہوں گے, وہ ہوں گے, فلاں ہوں گے. یہاں خفیہ رائے شماری تھی سینٹ میں, اس پر بڑی داد دی جا رہی ہے کہ کمال ہے کہ ایک بھی ووٹ نہیں ٹوٹا, جبکہ دوسری طرف مد مقابل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے بڑے امیر آدمی ہیں اور ان کے پاس دولت کے انبار ہیں, اور ارب پتی امیدوار تھے تاجر محمد آفریدی جن کو 45 ووٹ ملے ہیں. یہ بات بھی کی جا رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز, مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق مریم نواز کو سنگین نوعیت کے خطرات لاحق ہیں, اور اس میں مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جس پر سیکیورٹی بڑھا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو سیکیور کیا جائے. عمر چیمہ نے خبر دی ہے. باقی جی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 مار دیا گیا ہے, قاری امجد. یہ سیکنڈ ان کمانڈ بتایا جاتا ہے TTP کا, اور اس نے بہت سے حملے کروائے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے جی شاید افغانستان سے ہی اس طرف پاکستان کی طرف آیا اور وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا گیا. یہ کوئی خاص احکامات لے کر آ رہا تھا کہ اب کس طرح حملے کرنے ہیں, اور یہ بڑا ماسٹر مائنڈ تھا. آپ سوچئے سیکنڈ ان کمانڈ, دوسرے نمبر پر ڈپٹی چیف بھی اس کو کہا جا رہا ہے, اور یہ باجوڑ ڈسٹرکٹ میں جو آپریشن ہوا ہے اس میں یہ مارا گیا ہے, اور TTP کے ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. سہیل آفریدی کی ویڈیو وائرل ہے کہ رش تھا, ٹریفک جام تھا, تو وزیر اعلیٰ اترے ہیں, اسکول کے بچے جو بس میں تھے ان سے ہاتھ ملایا, دیگر لوگوں سے, رکشے والوں سے. یہ بھی ایک عجیب منظر تھا, ایسا پہلے نہیں دیکھا گیا. واقفان حال جو خیبر پختونخوا کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے, ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر سہیل آفریدی 3 مہینے گزار گئے, صرف 3 مہینے, حکومت کی کوشش ہے 3 مہینے سے پہلے سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹوایا جائے, کچھ کیا جائے, گرفتار کیا جائے, کسی بھی طرح سے ان کا راستہ روکا جائے. صرف 3 مہینے بھی اگر یہ گزار گئے تو یہ وفاقی حکومت کا تو بٹا بٹھا دیں گے. یہ اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. اب آپ سوچیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ جی ایک وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے علی مین گنڈا پور بھی تو تھا, کیا کر لیا جناب. تو مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں, سہیل آفریدی جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں نا, سب کو ساتھ شامل کر رہے ہیں, سب بڑوں کو, صرف اپنی جماعت کے ہی نہیں, تمام ریپرزنٹیٹیو لوگوں کے ساتھ جا کر بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ جرگے کر رہے ہیں, تمام جماعتوں کے لوگوں کو بلا رہے ہیں, جس میں فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم بھی امن جرگے کے لیے آئیں گے. تو جب پورے خیبر پختونخوا کے لوگ, ان کے مائدین, مشائخ, ساری جماعتوں کے لوگ, ان کی پارٹی کے لوگ, صرف عہدیدار نہیں, تمام لوگ, تو وہاں پر ایک کلچر ہے کہ جب آپ سب کو ساتھ ملا کر کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر باقی کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا کہ جی جرگے کا فیصلہ تھا لیکن میں تو اپنی منمانی کروں گا. اب دوسری پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, نون لیگ کے ہوں, جن کے وہاں کوئی اتنے سٹیکس نہیں ہیں, ووٹ بینک نہیں ہے, وہ اگر انکار کرتے ہیں تو وہ پھر خیبر پختونخوا میں کیسے رہیں گے کہ جی ایک امن کا موقع آیا تھا, سب نے مل کر فیصلہ کیا یا کرنا تھا, آپ کیوں نہیں گئے وہاں جا کر بات کرتے. تو نہیں آئیں گے تو پھر ایک طرح سے سوشلی وہ بالکل بائیکاٹ کی طرف ہوں گے. آئیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اول تو آپ نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ایک بھی شخص نون لیگ کا جو آئے, جو ریپرزنٹیٹیو ہو ہی نہیں. اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی آ رہے ہیں تو وہ حمایت کر رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی ٹھیک کر رہے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں اس میں سپورٹ کر رہے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا کے بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب لوگ اگر نہیں آئیں گے تب پھنسیں گے, آئیں گے تو جرگے کا فیصلہ ماننا ہوگا. تو جس طریقے سے چل رہے ہیں اس سے کوئی باہر نہیں نکل سکے گا, کوئی بھی پارٹی کا بندہ. وہاں کا ایک الگ کلچر ہے, ڈسپلن ہے, جرگے کے فیصلے سے نہیں آگے پھر کوئی ادھر ادھر ہو سکتا. تو ان کو آنا بھی پڑے گا, اور جرگے میں جو فیصلہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک یہی ہو رہا ہے کہ جی ہم سے پوچھ کر جس نے جو کرنا ہے یہاں پر کرے. یہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے خیبر پختونخوا کے, جس کا جو دل آتا ہے وہ وہاں سے اٹھتا ہے, بات کر دیتا ہے. جتنے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی شوز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر ایسے لوگ بلائے جاتے ہیں جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ یہاں بیٹھ کر تجزیے کر دیتے ہیں
اور چیزوں کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطیع اللہ جان سینئر صحافی نے بڑا زبردست سوال کیا ہے، آپ کے خیال سے عمران خان کب تک رہا ہو جائیں گے؟ یہ سوال مطیع اللہ جان نے کیا سلمان راجہ سے، جو کوئی تاریخ وغیرہ نہیں دیتے، عموماً اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا جواب سنیے گا ذرا، بڑا ہی زبردست جواب ہے کہ انہوں نے جب اس کا کیا جواب دیا سلمان راجہ نے، سنیے گا۔ باہر آ سکیں گے کتنے عرصے تک؟ لیکن یہ انشاءاللہ ہوگا اور یہ اچانک ہی ہو جائے گا، یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب عمران خان کی رہائی اچانک ہوگی اور جلد ہوگی، اب بہت دور کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں، کہتے ہیں کتنی دیر تک یہ نظام اس طرح ظلم کر کے چل جائے گا۔ شروع ہوں گے اور وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے مذاکرات ہوں یا کوئی اور عمل ہو، بہرحال تاریخ نے آگے بڑھنا ہے اور بہرحال اس ایک ڈھکوسلے میں جو اس وقت ہم پر مسلط ہے اس میں ختم ہونا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی، اس کا بھی کوئی امکان ہے؟ اور اپیل جو سزا کی معطلی کی جو اپیلیں ہیں ان کے لگنے کا کوئی امکان؟ کل تاریخ ہے نا توشہ خانہ میں، تو ممکن ہے کل کوئی فیصلہ سنا دیا جائے یا چند دن بعد سنا دیا جائے، یہ تو بالکل وہ تو پھر کیس ہی آگے چلا گیا، وہ 27 نومبر تک چلا گیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اچانک ہوگا اور یہ ہوگا اور اچانک ہوگا، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، کب تک اس طرح سے نظام کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان کی رہائی کے بارے میں جواب ہے۔ اندازہ لگائیے نا، جیل میں بیٹھا شخص اور کہتے ہیں جی یہ ریلیونٹ ہو گیا، ختم شد ہو گیا فلاں، اور اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ کابینہ کا حصہ سینئر نون لیگی کہتے ہیں اڈیالہ میں بیٹھے صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم کی آفر اور ریکویسٹ، انہوں نے اپنا جملہ بدلا، آفر کے بعد کہا ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، اس پر مثبت رد عمل دینا چاہیے تو پھر پاکستان کی خیر ہی خیر ہے۔ جیل میں بیٹھے قیدی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ریکویسٹ ہے آ جائیں جی، 2 سال ہو گئے ہیں اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو آپ حالات دیکھیے، کہہ رہے ہیں جی ریکویسٹ ہے آپ سے، آفر ہے، یہ دیکھیے آفر ہے، ریکویسٹ ہے۔ جو صاحب بیٹھے ہیں اڈیالہ میں، جو صاحب بیٹھے ہیں نا اڈیالہ میں، انہیں چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آفر ہے، جو ریکویسٹ ہے کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے مثبت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، تو اس ملک کو، پاکستان کو جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، اب اپنی کارکردگی نہیں بتانی، بس وہ عمران خان نہیں مان رہا ہماری آفر، ہمارے ساتھ ڈیل کر لے، اس سے ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر کی کہ جی آ جائے، بیٹھ جائے تو بات چیت کر لے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو حال ہے۔ اچھا، اور جناب یہ چیز اب اپریشیٹ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کی طرح ہی چلا لیں آپ نظام کو، کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی ہے اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ایوان کو لے کر چلنا ہے، کس طرح ہم نے امن کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن وفاق میں کیا ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کی ایسی کی تیسی بدماشی ہے، یہ فلانا ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں کرنے دیں گے، یہ انداز دیکھیے، وہاں پر نون لیگی کو ساتھ بٹھا رہے ہیں سہیل آفریدی۔ اس طرح اگر نظام کو چلانے کی کوشش کریں تو شاید بہتر طریقے سے چل جائے۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں عدالت کا بڑا فیصلہ، عدالت کے 9 مئی مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو شواہد نہ ہونے کی بنا پر بری کر دیا۔ ملزمان میں سابق ممبر صوبائی اسمبلی چودھری سلیم سرور جوڑا سمیت 30 پارٹی ورکر شامل تھے۔ گجرات سے یہ بڑی خبر جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تحریک انصاف جس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رزلٹ بھی مل رہے ہیں اور اس طرح سے چیزیں ہمیں سامنے نظر بھی آ رہی ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جا رہا ہے اور تحریک انصاف پر ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک اور شکست جو نظام کو دی ہے نا آج سینٹ الیکشن میں، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو اسی لیے اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود کہا گیا جی یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، پیسہ چلائیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور بڑا کچھ چلے گا، بڑے تجزیے نکالے گئے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ڈٹے رہنے سے کس طرح مقابلہ کرنے سے کہ ناقابل یقین فتح بھی مل جاتی ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ حافظ۔